میری آنکھوں کو میرے شمس الضحیٰ کر دے، شمس الضحیٰ کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس الضحیٰ کر دے، اور غموں کے دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے، اور جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، اور جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے۔ حضور حضرت مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم ٹھنڈی کے موسم میں گرم لباس ٹھنڈا لباس پہنتے تھے، اور گرمی کے موسم میں جو ہے ٹھنڈی کا لباس، جیسے ہم ٹھنڈی میں گرم پہنتے ہیں، حضرت علی الٹا پہنتے تھے۔ کسی نے سوال کر دیا کہ حضور آپ کو ٹھنڈی اور گرمی لگتی بھی ہے یا نہیں؟ سرکار مولا کائنات نے فرمایا، حضور نے مجھے دعا دی ہے، علی تمہیں نہ ٹھنڈی لگے گی نہ گرمی کا احساس ہوگا۔ حضور کی دعا ہے، تو آپ الٹا پہنتے تھے۔ نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، اور جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے ثریا کو سرا کر دے، زمین کو آسماں کر دے ثریا کو سرا کر دے، اور فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دے، فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے فرما روا کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے فرما روا کر دے۔ وہ تو چاہتے ہیں، ان کے غلاموں کی یہ شان ہے کہ دیوار کو جلا لیتے ہیں، فرما روا کر دیتے ہیں، ہے نا، فرما روا کر دیتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے، شیر پر بیٹھ کر آئے، نام سنا تھا اس لیے بیٹھ کر کے ان کا طریقہ تھا کہ وہ جہاں جاتے تھے شیر ان کے ساتھ سواری کرتے تھے انہیں پہ۔ جب وہ بزرگ نے دیکھا کہ شیر پر آ رہے ہیں، جنگل میں رہتے تھے، فوراً جو ہے قریب میں کہیں دیوار تھی، یہاں سے چھلانگ لگائی سیدھے دیوار پر۔ لوگ یہ سمجھے کہ شاید شیر کو دیکھ کر کے، ہے نا، لیکن نہیں، انہوں نے دیکھا اچھا تم شیر پر جاندار پہ بیٹھ کے آئے ہو، یہ تو بے جان ہے۔ دیوار کو بولا چل، تو چلنے لگے، جسے چاہے فرما روا کر دے، دیوار کو جلا دے، پہاڑ کو جلا دے، جو نہیں چلتا ہو اسے چلا دے، اور جو چلتا ہو اسے بٹھا دے، ہے نا۔ یہ بغیر ٹانگ والوں کو چلا سکتے ہیں اور ٹانگ والوں کو بٹھا سکتے ہیں، جسے چاہے فرما روا کر دے۔ ہمارے سیدی سرکار شاہ عالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی دیوار کو جلایا۔ تو کہتے ہیں کہ فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے، ہر ایک موجے بلا کو میرے مولا نہ خدا کر دے، میری مشکل کو یوں آسا میرے مشکل کشا کر دے، ہر ایک موجے بلا کو، ہر ایک موجے بلا کو، ہر ایک موجے بلا کو میرے مولا نہ خدا کر دے، میری مشکل کو یوں آسا میرے مشکل کشا کر دے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی سے جو ہے بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، نبی سے جو جدا اسے دل سے جدا کر دے، آؤٹ کر دے، نبی سے جو ہے بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، بدر مادر برادر جان و ماں ان پر فدا کر دے، بدر مادر برادر جان و ماں ان پر فدا کر دے۔ اور کہتے ہیں بڑا زبردست شعر ہے کہ کسی کو وہ رلاتے ہیں کسی کو وہ ہنساتے ہیں، کسی کو وہ رلاتے ہیں کسی کو وہ ہنساتے ہیں، وہ یوں ہی آزماتے ہیں، وہ اب تو فیصلہ کر دے، کسی کو ہنسا کر کسی کو رلا کر، کبھی کس طرح وہ ان کا انداز ہے جس طرح آزمائے، ہے نا، کبھی دے کر آزماتے ہیں کبھی لے کر آزماتے ہیں، ہے نا۔
اپنا اپنا انداز ہے، ان کا انداز ہے، جس طرح منفع ہے، جس طرح ان کا دل چاہے، کسی کو وہ رلاتے ہیں، کسی کو وہ ہنساتے ہیں، وہ یوں ہی آزماتے ہیں، وہ اب تو فیصلہ کر دے۔ اور تمنائیں دل اشرف بس اتنی ہیں سر کوثر، تمنائیں دل اشرف بس اتنی ہیں سر کوثر، جب آقا جام میں کوثر دیں لب اقدس لگا کر دے، جب آقا جام کوثر دیں لب اقدس لگا کر دے، تمنائیں دل اشرف بس اتنی ہے سر کوثر، تمنائیں دل اشرف بس اتنی ہے سر کوثر، جب آقا جام کوثر دے لب اقدس لگا کر دے، اللہ اللہ، لب اقدس لگا کر دے، اور عطا ہو بے خودی مجھ کو خودی میری ہوا کر دے، عطا ہو بے خودی مجھ کو خودی میری ہوا کر دے، مجھے یوں اپنی الفت میں میرے مولا فنا کر دے، مجھے یوں اپنی الفت میں میرے مولا فنا کر دے، اور مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور۔ حضرت علامہ تاج الشریعہ بدر الطریقہ خانوادہ اعلیٰ حضرت علامہ اختر رضا خان فاضل علوم بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مجھے کیا فکر ہو اختر، مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور، مجھے کیا فکر ہو، اس لیے انہیں کوئی فکر نہیں تھی، یہ اور بات ہے اوروں کو فکر ہو، خیر جب وہ فکر ہے تو ان کے غلاموں کو بھی بے فکر ہو جانا چاہیے، یہ بے فکروں کو بے فکر بنا دیتے ہیں، ہے نا۔ تو کہتے ہیں مجھے کیا فکر ہو، مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور، کون؟ بلاؤں کو جو میری خود گرفتار بلا کر دے، بلاؤں کو جو میری خود گرفتار بلا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، اور غموں کے دھوپ میں وہ سائے زلف دتا کر دے۔ سبحان اللہ، عاشق صادق کے اشعار ہے، عالم ربانی کے اشعار ہے، اسی لیے تو منور جس کی آنکھیں ہوتی ہے وہ اس انداز کی باتیں کرتا ہے نا۔ اندھے کو کیا ہے نظر کیا دیکھے، نظر والا دیکھے تیری جوبن کا تماشا، دیدہ کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے۔ تو جس کی نور والی آنکھیں ہوتی ہے، منور ہوتے ہیں، وہ نور والے جلوے دیکھا کرتے ہیں، ورنہ نور کے لیے بھی تو نور سرد ہے، دل میں ایمان کا نور، عقیدت کا نور، یقین کا نور، عشق کا نور ہے نا، سارا نور جب جمع ہوتا ہے تب وہ منور کہلاتا ہے۔ منور یوں ہی نہیں ہو جاتا ہے، یہ منور ہونے کے لیے بھی یہ بڑی یا تو جفاکاری درکار ہے یا صبر درکار ہے نا، یا بہت ساری چیزیں۔ بہرحال بات ادھر نکل جائے گی منور سے نور، اور نور سے نہ جانے کہاں کہاں۔ اللہ اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر صغیرہ۔ اس سے پہلے کہ چند باتیں کہی جائے درود شریف کا نذرانہ پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین۔ حضرات، جو دن ایام گئے 28 چاند حضرت صوفی حمیم الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہے نا، اور یہ ایام بھی بڑے بڑے ایام ہیں، ان میں بھی بہت سارے اولیاء اکرام کا دین ہے، رکن عالم سہروردی علیہ الرحمہ کا بھی دین ہے، آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہمیں کامیابی عطا فرمائیں، کامرانی عطا فرمائیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ چلا۔ اے اللہ، اے اللہ، اے مولا، ایک دعا ہے، سیدھا راستہ چلا، ہدایت کا راستہ چلا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دعا کی تعلیم دی ہے، دعا کی تربیت بتائی ہے، ترتیب دی ہے، اور اللہ کے رسول نے دعاؤں کی تعلیم دی ہے، کیا دعا مانگی جائے، کس طرح دعا مانگی جائے، دعا کی اوقات کیا ہے، دعا کے الفاظ کیا ہے، کیونکہ دعا بڑی چیز ہے۔ سیدھا راستہ چلا، دعا وہ چیز ہے حضرات، 3 چیزیں ہوتی ہے دعا،
دی جائے، دعا لی جائے اور دعا کی جائے۔ دعا میں 3 ہی چیزیں ہیں، اور دعا ایک تو یہ دعا ہے کہ ہم ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے ہیں، ہے نا، یہ دعا ہے۔ اور ایک اور دعا ہے جس میں ہاتھ نہیں اٹھتے، لب نہیں ہلتے، وہ دعا ہو جاتی ہے، دعا ہو جاتی ہے۔ نہ اس میں لب ہلانے کی ضرورت رہتی ہے، نہ ہاتھ اٹھانے کی ضرورت رہتی ہے، نہ کچھ، ایک وہ بھی دعا ہوتی ہے۔ دعا کے کئی اس طریقے سے رنگ اور روپ رہتے ہیں، ہے نا، مگر ہر کسی کے نصیب میں نہیں کہ دعا دے بھی دے، دعا لے بھی لے، ہے نا۔ دعا بڑی چیز ہے، دعا بڑی چیز ہے۔ بہرحال اگر دعا پہ ہی بات ہوئی تو پھر یہ بات بھی ہے کہ ادھر بازو اس طرف بات نکل جائے گی۔ یہ ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا ہمیشہ قبولیت کا درجہ پاتی ہے، کیونکہ اللہ نے خود ارشاد فرمایا مجھ سے مانگو میں عطا کروں، یا تو وہ قبول ہو جاتی ہے، یا پھر اس کے پر جو مصیبت آنے والی ہوتی ہے وہ ٹل جاتی ہے، یا پھر وہ آخرت کے لیے رکھ دی جاتی ہے، نیکی کی صورت میں وہ چیز نظر آتی ہے۔ اس لیے یہ مزاج بنایا جائے کہ دعا دی جائے اور دعا لی جائے اور دعا کی جائے۔ لوگوں کا مزاج کیا ہے؟ دعا کروائی جائے۔ دعا کروانے کی چیز نہیں ہے، دعا کروانے کی چیز نہیں ہے، دعا ہونے والی چیز ہے۔ جس کی جو دعا ہو گئی وہ ہو گئی، جس نے دعائیں لے لی وہ نہ جانے کہاں سے کہاں کیا ہو گیا، اور جس کی دعائیں رد ہو گئی وہ بھی نہ جانے کہاں تھا کہاں پہنچ گئے۔ بہرحال دعا کی طرف اللہ نے ہمیں تعلیم دی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت کی دعا، صراط مستقیم کی دعا۔ اور بھی مقام پر اللہ نے قرآن کریم میں کئی جگہ بھی دعا سکھائی ہے، احادیث میں دعائیں بتائی ہے، دعاؤں کا کیا طریقہ ہے، کس طریقے سے مانگا جائے۔ مگر بات یہ ہے کہ ہماری عوام، ہم مسلمان سیکھتے نہیں ہیں، دعا کے آداب نہیں سیکھے، دعا کا طریقہ نہیں سیکھا۔ دعا تو دعا ہے، ہم نے نماز کا طریقہ نہیں سیکھا، وضو کا طریقہ نہیں سیکھا، سیکھنے کا جذبہ ہم میں نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہے، عوام الناس اکثر و بیشتر دیکھا دیکھا کہ نماز اس طرح ہو رہی ہے، ایسے ہی نماز پڑھنا شروع کر دیا، قیام کر لیا، ہاں دعا ایسے ہوتی ہے، دعا ایسے، دیکھا کہ روزہ ایسے رکھتے ہیں، رکھ لیا، دیکھا کہ ایسا کرتے ہیں، کر لیا، دیکھا کہ خطبے میں اس طرح ہوتا ہے، بس کر لیا، ہے نا۔ عید کی نماز میں آپ دیکھتے ہوں گے اللہ اکبر ہاتھ اٹھایا جائے کہ نہیں۔ سیکھنا نہیں ہے، سیکھنے کا جذبہ نہیں ہے، علم حاصل کرنا، سیکھنا، طریقہ صلاۃ ہو، طریقہ روزہ ہو، طریقہ حج و زکوٰۃ ہو، طریقہ اسلام ہو، طریقہ دعا ہو، ہے نا، طریقہ حقوق اللہ و حقوق العباد ہو، سیکھنا نہیں ہے۔ جو دیکھا وہی کرا، دیکھ کر سیکھا، ایک دوسرے کو ایسے نہیں ہوتا ہے پیارے۔ جب آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو نماز پڑھنی ہے تو نماز سیکھیے گا، آپ کو معلوم ہے روزہ رکھنا ہے تو روزہ سیکھیے، حج کرنے جاتے ہو حج کا طریقہ سیکھیے، زکوٰۃ دیتے ہو زکوٰۃ کے معاملات سیکھیے، حلال روزی کماتے ہو، کاروبار کرتے ہو، اس کے طریقے سیکھیے، کچھ سیکھیے، دعا مانگتے ہو دعا کے آداب سیکھیے، مزار پہ جاتے ہو مزار کے آداب سیکھیے، کوئی اور کام نیک ہے اسلام نے سب چیزیں بتائی ہے، ساری چیزیں سیکھیے۔ معلوم ہے کہ کل عید ہے تو رات کو عید کی نماز کا طریقہ سیکھ لیجئے دیکھ کر کے، کب ہاتھ اٹھانے کب نہیں، کل دیکھ لیں گے، اللہ اکبر، کب ہاتھ اٹھایا جاتا ہے، کب ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا ہے۔ وضو ہاں دیکھ لیں گے، بندہ اس طریقے سے وضو کر رہا ہے ہم بھی کر لیں گے، جی نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے پیارے، پہلے نیت ہوتی ہے پھر اس پر عمل ہوتا ہے۔ تم نے عمل تو دیکھ لیا، نیت کہاں دیکھی کہ کیا کیا جائے گا کیا نہیں، طریقہ کیا ہے، صلاۃ کا کیا طریقہ، دیکھا دیکھی سے نہیں، سیکھو اس کو۔ دنیا کی ساری چیزیں تو ہم سیکھ کر کرتے ہیں، گاڑی چلانی ہوتی ہے سیکھتے ہیں، موبائل چلانا ہوتا ہے سیکھتے ہیں، کوئی چیز کرنی ہوتی ہے سیکھتے ہیں، سیکھنے کے بعد کرتے ہیں۔ معلوم ہے کہ اگر نہیں سیکھا تو بجائے فائدے کے نقصان ہو جائے گا، بجائے کچھ کا کچھ ہو جائے گا۔ سیکھے بغیر انسان کچھ نہیں، دنیا کی ہر چیز میں انسان سیکھتا ہے،
اور سیکھنے کے بعد اس کو کرتا ہے، اور دین کے اندر سیکھتا ہی نہیں ہے۔ کیسے سیکھتا ہے؟ دیکھا کہ بھائی کیسے نماز پڑھ رہا ہے، کیسے ادا کر رہے ہیں، کیسی ٹوپی پہنی ہے، ایسی ٹوپی پہن لی، جیسی داڑھی رکھی ایسی داڑھی رکھ لی، جس طریقے سے چل رہا ہے اس طرح چل، ہاں مسلمان ایسا۔ یہ کیا سیکھنا ہوا؟ سیکھا ہی نہیں ہے۔ سیکھو، اور ایسا سیکھو کہ سبحان اللہ، سیکھو سے سیکھو، اور سیکھو ایسا علم ایسے حاصل کرو، سیکھو ایسا کہ تم اپنے بچوں کو سکھا سکو۔ جو تمہارا بچہ بولے پاپا چوتھا کلمہ کیا ہے، ابا پانچواں کلمہ خود ہی کو نہیں آتا ٹھیک سے، کیا بتائے، ہے نا؟ نماز کیسے پڑھتا تو کھڑے ہو کے بتا دیا اپنے بیٹے کو، کیا سکھاؤ گے تم اپنے بچوں کو؟ کسی نے پوچھ لیا تو کیا بتاؤ؟ مسلمانوں ہاں چلیے بتائیے اسلام میں یہ کیا ہے، آتا ہی نہیں تو کیا بتائیں گے، ہے نا؟ آپ کا جواب ہو سکتا ہے حضرت موبائل ہے، موبائل میں سرچ مار کے بتا دیں گے۔ موبائل کی 5-10 منٹ کی کلپ سے آپ یہ نہ سمجھیے کہ علم سیکھ گئے، یہ الگ چیز ہے، اور علم حاصل کرنا سیکھنا یہ الگ چیز ہے، سمجھ گئے؟ وہ جنرل نالج ہے، وہ یوں ہی محفلی علم ہے، مگر جو بیسک ہے، جو چیزیں ہیں عقائد کا، عبادت کا اور معاملات کا، 3 چیزوں کا علم سیکھنا۔ اسی لیے پیارے سیکھو، علم سیکھو، طریقہ سیکھو، دعا کے آداب سیکھو، ساری چیزیں سیکھو۔ جب آپ سیکھیں گے اور پھر اس پہ عمل کریں گے تو اس عمل کا جو فیضان ہوگا، جو اس عمل کا فائدہ ہوگا، جو اس عمل کا فیض ہوگا، جو دعا کی قبولیت کا راز اور اس کا راستہ کھولے گا، یقیناً زبردست کھولے گا۔ ہمارے بزرگان دین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا علم حاصل کرا، جبکہ ان کو بچپن ہی سے علم آتا تھا، ہے نا؟ ان کو بچپن ہی سے وہ حافظ و عالم تھے، مگر اس کے باوجود سرکار غوث اعظم 40 سال تک علم حاصل کر رہے، سیکھ رہے، غریب النواز 25 سال تک سیکھ رہے، شاہ وجیہ الدین سرکار 22 یا 32 سال تک علم حاصل کر رہے۔ وہ تو پیدا ہی سے سب کچھ تھے، مگر سیکھ رہے، کیونکہ جب تک سیکھے گا نہیں اس پر صحیح سے عمل نہیں ہوگا، اور جب تک صحیح سے عمل اور صحیح چیزیں نہیں ہوگی وہاں تک اس کا فیض، اس کا فائدہ، اس کی قبولیت، اس کے راز، اس کے رموز، ساری چیزیں نصیب نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے جہالت تو مومن کے لیے ٹھیک ہے ہی نہیں۔ مومن تو عالم ہوتا ہے، علم رکھنے والا ہوتا ہے، نالج رکھنے والا ہوتا ہے، طریقوں کو جاننے والا ہوتا ہے۔ مومن کون ہوتا ہے؟ ایک زمانے میں جسے مومن کہہ دیا جاتا تھا، لوگ سمجھ جاتے تھے کہ ہر چیز کا جانکار ہے، علم والا ہے، یعنی اس دور میں یہ بات طے تھی کہ مومن جاہل ہو ہی نہیں سکتا۔ مسلمان کی پہچان تھی کہ وہ عالم ہوتا ہے، علم والا ہوتا ہے، سارے طریقے اسے آتے ہیں۔ اور آج ہماری پہچان ہم نے یہ بنا دی کہ مومن ہے، مسلمان ہے تو لگتا ہے اس کو کچھ آتا نہیں ہوگا، جاہل ہوگا۔ جاہل ہو ہی نہیں سکتا، مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ ہماری پہچان کو ہم نے دفن کر دیا، پہچان کو ہم نے مٹا دیا ہے، اور جو قوم پہچان کو مٹا دیتی ہے پھر اس کو مٹنے میں دیر نہیں لگتی۔ ہماری پہچان کیا ہے؟ ہماری پہچان تقویٰ و طہارت ہے، علم ہے نا، بہادری ہے۔ ہماری پہچان بزرگوں کو دیکھیے گا، ان کی سیرت دیکھیے گا، وہ جو کہہ دیتے تھے کر دیتے تھے، یا جو کرتے تھے، جو کہتے تھے وہ کر کے بتاتے تھے، بڑے باہنر لوگ تھے۔ حضرت سیدنا ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ صوفی تو سب بنتے ہوئے نظر آئے، ولی تو اس دور میں بنتے ہوئے نظر آئے، لیکن قلندر بن کر دکھایا ہے حضرت شرف الدین ابو علی شاہ قلندر نے، جس پر حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صوفی تو سب بنتے ہیں، اس قلندر نے ابو علی نے قلندرانہ انداز اپنا کے بتایا ہے۔ کیا تھا؟ سیکھا، اتنا سیکھا، اتنا سیکھا کہ کتب صوفی سے قلندر بن گئے۔ خود غوث اعظم فرماتے ہیں میں علم سیکھتا رہا، حاصل کرتا رہا، یہاں تک کہ میں کتب بن گیا۔ اصل چیز کو ہم نے پشے پوست ڈال دیا ہے۔ جی نہیں جناب والا، حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہ عجیب و غریب مستی، کیونکہ قلندرانہ چیز تھی نا بھائی، قلندر ہوتا، قلندر عجیب ہوتا ہے، غریب ہوتا ہے۔ صوفی کا معاملہ عجیب ہے تو قلندر کا معاملہ کتنا عجیب و غریب ہوگا۔
اب ان پر ایک وقت ہوتا ہے، کبھی جمال کا، کبھی جلال کا، کبھی کچھ، کبھی کسی چیز کا مظاہرہ۔ ایک مرتبہ آپ اس عالم میں بیٹھے ہوئے، جلال کی کیفیت ہے، اللہ کی کسی تجلی کا اظہار ہو رہا ہے، ظاہر ہو رہا ہے۔ حضرات اس وقت آپ کا یہ عالم ہوتا کہ پرندے کی آواز بھی آپ کو گوارا نہ ہوتی، چیں چاں بھی ذرا بھی گوارا نہیں، اور اگر کوئی پرندہ چیں چاں کرتا نکلتا وہ جل کر راکھ ہو جاتا، مر جاتا، ختم ہو جاتا، غائب ہو جاتا۔ آپ کو وہ عالم، ایک مرتبہ اس عالم میں بیٹھے تھے، ایک بارات نکلی، اور بارات ٹن ٹن ٹن، ڈھول تماشے، اور آج کے دور میں تو بہت زیادہ ہے۔ یہ سب چھوڑو، یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ یہ ڈھول، یہ پڑاکے، یہ دھماکے، یہ سب بند کرو۔ اس سے کیا ملتا ہے؟ کیا ملے گا اس سے؟ کیا ہوگا؟ جتنا پھٹاکے پھوڑو گے اس کی بیچاری کی زندگی میں پھٹاکے پھوڑے گے، جتنا دھمال کرو گے اس کی زندگی قیامت بنے گی شادی۔ یہ کیا ہوگا؟ نعت پڑھتے ہوئے لے جاؤ، سلام پڑھتے ہوئے لے جاؤ، اللہ کی رحمت بھی برسے گی، بارات پر بھی، دولہے پہ بھی، اس کی زندگی بھی آباد ہوگی، تمہاری زندگی بھی آباد ہوگی۔ یہ سب چیزیں بہرحال جاہل لوگ کہاں نہیں ہے، کون سے دور میں گدھے نہیں رہے، اس دور کے جاہل لوگوں نے یہ چیز رہے کرتے جا رہے تھے۔ اب اس عالم میں تھے، برداشت تو کیا تھا، جیسے ہی قریب سے گزرے بارات غائب، وہاں دلہن والے انتظار کر رہے ہیں، بارات اب آئے گی، بارات اب آئے گی، بارات اب آئے گی، بارات اب آئے گی۔ آ کر کے لڑکے والے کے وہاں پوچھا کہ بارات کیوں نہیں بھیجی؟ کہاں کب سے وہ نکل گئی؟ ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، راستے میں دیکھا، کہاں چلے گئے؟ کہتے ہیں آخر میں کہیں نہیں بنتی، ولی کے پاس ہی پہنچنا پڑتا ہے۔ بزرگ کے پاس پہنچے، کہاں حضور بارات نظر نہیں آ رہی ہے۔ بزرگ نے فرمایا کہ دیکھیے، ایسا کیجیے، آپ بول شاہ قلندر کے پاس جائیے گا، آپ وہاں جائیے گا اور ان سے دریافت کیجیے گا۔ بہرحال یہ لوگ پہنچے گا، حضور آپ کی بارگاہ میں قدم بوسی عرض کی، دریا کنارے اس وقت آپ بیٹھے تھے اور دریا کی لہروں کو دیکھ رہے تھے۔ فرمایا حضور ایسی ایسی بات ہے، بارات غائب ہو گئی ہے، کہاں اللہ کی نظر مانو اور میری نیاز کرو، جب بارات مل جائے گی، بارات مل جائے گی۔ کہا ٹھیک ہے، نظر مانی، نیاز کی، نیاز کرنے کے بعد آئے، کہا حضور، کہا دیکھو سامنے، سامنے دیکھا تو وہی بارات ہے، وہی چیز ہے، نکل گئے۔ ایسے ایسے اللہ والے سیدنا غوث اعظم نماز پڑھ رہے ہیں، کسی بندے نے دیکھ لیا، پڑھا نہیں رہے تھے، پڑھ رہے تھے، جیسے پڑھاتے بھی تھے، مگر ایک واقعہ یہ ہے کہ آپ پڑھ رہے تھے، کسی کی نظر پڑ گئی گزرنے والی کی، سوچا کہ چلو پیچھے کھڑے ہو جاتا ہوں۔ اسے کیا خبر تھی کہ کھڑا ہونا آسان تھوڑے ہے، وہ کس عالم میں ہے اللہ ہی جانے، ہے نا۔ اسی لیے کہتے ہیں پیر جو کہے وہ کرو، جو کرے وہ نہ کرو، ہے نا۔ بہرحال اس پہ بھی بہت سی باتیں ہیں۔ تو آپ وہ بندہ آ کر کے پیچھے کھڑا ہو گیا، کھڑا ہونا تھا، اللہ، اس کی باڈی جو ہے، اس کا جسم پتلا ہوتا جا رہا ہے، دبلا ہوتا جا رہا ہے، کم ہوتا جا رہا ہے، کم، یہاں تک کہ سب چیزیں کم ہوتے 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 بالکل پانی کا قطرہ بن گئے، پانی کا قطرہ۔ سرکار غوث اعظم نے جب سلام پھیری، پیچھے دیکھا، کہاں اللہ کی جو تجلی مجھ پر برابر برس رہی تھی نماز میں، اور برستی رہتی ہے میرے دل پر، سینے پر، اس کی تجلی کی جو ہوا اور اس کا جو فیض اس پر پڑا، پیچھے کھڑا ہو گیا تھا، تو یہ اس کو بھی برداشت نہیں کر پایا، اس کے اندر وہ لائق اور فائق ہی نہیں تھا، برداشت نہیں کر پایا، اور یہ اپنے اصلی مقام پر پہنچ گیا، پانی کا قطرہ، فنا ختم ہو گیا، روئی منگائی، اس میں لپیٹا، کہاں جاؤ اس کو دفن کر دو۔ اللہ والوں کی شان یہ ہوتی ہے پیارے، ان پہ جو اللہ کی تجلی برسا کرتی ہے، جو ان کے نور، ان کے قلب پر اللہ کی رحمتوں کا اور اس کی تجلی کا، کبھی جلال کا مظہر، کبھی جمال کا مظہر، کبھی حلیم کا مظہر، کبھی قہار کا مظہر۔ حضرات اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار یقیناً کائنات کے ذریعے کیا ہے،
پہاڑوں کے ذریعے، جنگلوں کے ذریعے، خوبصورتی کے ذریعے ساری کائنات اس کی قدرت کو بتاتی ہے، مگر شان قدرت، کمال قدرت کا اظہار کسی شے سے اللہ نے نہیں کیا۔ کائنات کی کسی شے سے اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار نہیں کیا، نہ پہاڑوں سے، نہ سمندروں سے، نہ دریاؤں سے، نہ ستاروں سے، نہ چاند سے، نہ آفتاب سے، یقیناً ہر چیز سے کیا ہے، مگر شان قدرت کا اظہار کسی سے نہیں کیا۔ اے رب کریم، تو اپنی شان قدرت کا اظہار کس کے ذریعے کرے گا؟ کہا میرے بندوں کے ذریعے۔ کیسے بندے؟ میرے اولیاء کے ذریعے میں اپنے شان قدرت کا اظہار کروں۔ اپنی قدرت کا اظہار وہ اپنے ولیوں سے کراتا ہے۔ وہ ذرے کو آفتاب بنا دیتے ہیں، آفتاب کو ذرہ بنا دیتے ہیں، انسان کو جنات بنا دیتے ہیں، جنات کو انسان بنا دیتے ہیں، غائب کو حاضر کر دیتے ہیں، حاضر کو غائب کر دیتے ہیں، شیر کو چونٹی بنا دیتے ہیں، چونٹی کو شیر بنا دیتے ہیں، مردے کو زندہ کر دیتے ہیں، زندہ کو مردہ کر دیتے ہیں، جنتی کو جہنمی بھی بنا سکتے ہیں اور جہنمی کو جنتی بنا دیتے ہیں۔ یہ سب اس کی قدرت کا اظہار وہ اپنے ولیوں سے کراتا ہے۔ ان کی ذات، اولیاء کی ذات قدرت خداوندی کا مظہر ہوتی ہے، دکھانے والی ہوتی ہے۔ اسی لیے اولیاء کی کرامتیں آپ دیکھیں گے کہ وہ جب چاہے، جیسے چاہے، جو چاہے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ اللہ نے ان کو شان دی ہے، یہ شان قدرت ہے۔ آپ نے دیکھا کہیں اولیاء نے کیا سے کیا کر دیا، کیسے سے کیسے کر دیا۔ کیا تھا؟ ہاتھ ان کا تھا، قدرت اس کی تھی، آنکھ ان کی تھی، قدرت اس کی تھی، زبان ان کی تھی، قدرت اس کی تھی۔ شان قدرت کا اظہار یا تو ولیوں سے ہو رہا ہے، صوفیاء سے ہو رہا ہے، قلندروں سے ہو رہا ہے، بزرگوں سے ہو رہا ہے، الگ الگ انداز سے۔ زمین کو کبھی الٹ دیتے ہیں، کبھی سلٹ دیتے ہیں، کبھی محل کو الٹ دیتے ہیں، کبھی کچھ انداز سے۔ کس انداز سے؟ بات ختم کرتا ہوں، وقت ہو گیا۔ انسان کو کتا بنا دیا، کتے کو انسان بنا دیتے ہیں، ہے نا؟ کیا سے کیا؟ ارے عام انسان کو، ایک جانور کو جنت کا، جنتی تو جنتی ولایت دے دیتے۔ آخری بات دیکھیے گا، حضرت نجم الدین کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، جس پر نظر ڈالتے تھے ان کی ایک شان تھی، وہ ولی بن جاتا۔ اور صرف انسان نہیں، پرندے پہ تو پرندہ ولی، درندے پہ تو درندہ ولی، جانور تو جانور ولی۔ قدرت کا اظہار یہ ہوتا تھا کہ صرف انسان ہی نہیں، اللہ نے وہ شان دی ہے کہ وہ جس پر نظر ڈالے اسی کا بیڑا پار کر دیتے تھے۔ تو حضرات، یہ مسلمان تھے، یہ مومن کامل، یہ دعاؤں کے طریقے، یہ علم، یہ عمل، یہ قرب الہی، اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ جن حضرات کی سنت بات